الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ من شرور أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما هادي له إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا معين له ولا وزير له ونشهد أن محمدًا سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أبا هريرة إن قتلت أو حركت لا تشرك بالله أو كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستو آج آپ حضرات کے سامنے درس قرآن کریم کی غرض سے حاضری کا اتفاق ہوا ہے انشاءاللہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا مختصر وقت میں اپنے الفاظ کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا صرف ایک ضروری مسئلہ جس کی وضاحت قرآن پاک کی روشنی میں کرنا چاہتا ہوں ایسی تقریر ایسی بات ایسا مسئلہ جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام نے کیا اسی بات کی طرف آپ کی توجہ کرانا چاہتا ہوں وہ مسئلہ کتنا اہم ہوگا جس کے لیے اللہ رب العالمین نے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائی جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا وہ بات کتنی اہم ہوگی اور وہ بات کیوں نہ اہم ہو جس بات کے لیے اللہ نے اپنے سچے نبی بھیجے وہ بات کیوں نہ اہم ہو جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول بھیجے اپنے پیغمبر بھیجے انبیاء کو اس مسئلے کی وجہ سے لوگ پتھر مار رہے بلکہ ہر اس پیغمبر کو اس کے گھر سے بھی نکال دیں حتیٰ کہ اس مسئلہ کی وجہ سے ہر نبی کو برا کہا جائے ہر نبی کو گالیاں دی جائیں ہر نبی کو پریشانیاں اٹھانی پڑیں نبی کے راستے میں کانٹے بچھا دیے جائیں اس کے باوجود بھی وہ پیغمبر اس مسئلے کو نہ چھوڑیں تو پھر معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ اس قدر اہم ہے کہ ساری خدائی میں اس سے اہم مسئلہ کوئی نہیں جس مسئلے کے لیے پہلے نبی بھیجے جائیں پھر ان انبیاء کو گھروں سے نکالا جائے ان انبیاء کے چہروں پر پتھر مارے جائیں ان کو برا بھلا کہا جائے لیکن وہ سچے پیغمبر پریشانیاں اٹھا کر تختہ دار پر لٹک کر اپنے گھروں سے نکل کر بھی اس مسئلے کو نہ چھوڑیں تو معلوم ہوا کہ اس خدا کی خدائی میں اس سے بڑا مسئلہ کوئی نہیں
اس خدا کی خدائی میں اس سے بڑا مسئلہ کوئی نہیں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ کون سا مسئلہ ہے؟ آج ہم اسی مسئلے پر بیان کرنے چلے ہیں، اسی مسئلے پر بات کرنے چلے ہیں۔ زبانی کلامی توحید کے کچھ الفاظ ہم یوں پڑھتے ہیں، ہم زبان سے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم زبان سے پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہم توحید کے قائل ہیں، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ توحید کے بغیر چھٹکارا نہیں ہو سکتا، ہم زبان سے کہتے ہیں توحید پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، لیکن ہمارے عمل اور عقیدے میں توحید کی وہ روح ہی نہیں جس کا تقاضا پیغمبر نے کیا تھا۔ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا لوگ شرک کریں گے لیکن ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ شرک کی چال چیونٹی کی چال سے بھی آہستہ ہو جائے گی اور بے آواز ہوگی، لیکن پتہ نہیں چلے گا کہ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے صرف یہی سمجھا کہ شاید اسی کو شرک کہتے ہیں، یعنی کس کو شرک کہتے ہیں جو ہم لوگوں نے سمجھ لیا۔ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ایک پتھر کی مورت ہو اس کو خدا مانا جائے، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ ایک پتھر کی مورت ہو اس کو داتا کہا جائے، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ ایک پتھر کی مورت ہو اس کو سجدہ کیا جائے، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ ایک پتھر کی مورت ہو اس کو رب کہا جائے، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ ایک پتھر کی مورت ہو اس کو مشکل کشا کہا جائے، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ ایک پتھر کی مورت ہو اس کو حاجت روا کہا جائے، صرف یہی شرک ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ ہمارا بالکل غلط خیال ہے، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں۔ شرک کیا ہے؟ آؤ میں آپ کو شرک بتلاتا ہوں کہ کیا چیز ہے جسے اللہ اور اس کے محبوب نے بچنے کی ہمیں دعوت دی۔ آؤ آج یہ دیکھتے ہیں شرک کا معنی کیا ہے۔ آؤ آج اس طرف توجہ کرتے ہیں کہ آخر شرک کس کو کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو چیز اللہ ہی دیتے ہیں، جو چیز اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، جس چیز کا تقاضا اللہ ہی سے کرنا چاہیے، جس چیز کی امید اللہ ہی سے رکھنی چاہیے، اور جس چیز کا اللہ ہی سے تقاضا کیا جا سکتا ہے، اگر وہ تقاضا اللہ کے علاوہ کسی اور سے کیا جائے، یعنی قبر سے کیا جائے تو یہ شرک، پتھر سے کیا جائے تو یہ شرک، چاند سے کیا جائے تو یہ شرک، سورج سے کیا جائے تو یہ شرک، مورت سے کیا جائے تو یہ شرک، بندے سے کیا جائے تو یہ شرک، زندہ سے کیا جائے تو یہ شرک، مردے سے کیا جائے تو یہ شرک، ستاروں سے کیا جائے تو یہ شرک، میزاروں سے کیا جائے تو یہ شرک، درختوں سے کیا جائے تو یہ شرک، حتیٰ کہ مفوق الاسباب جس چیز کا تقاضا اللہ سے کرنا ہے، ہم کائنات کے کسی آدمی سے اس کا تقاضا کریں، اس کا نام شرک ہے۔ اور اسی شرک کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ کلمہ توحید ایک ہی رہا۔ میرے بھائیو، تمام نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، لیکن کلمہ توحید نہیں بدلا۔ میرے بھائیو، ہر پیغمبر نے کلمہ توحید دنیا کے سامنے ایک ہی رکھا، حتیٰ کہ نبیوں کا نام بدلتا رہا، پیغمبروں کا نام بدلتا رہا، رسولوں کا نام بدلتا رہا، لیکن ان تمام انبیاء کرام کی دعوت توحید ایک ہی رہی، پیغام ایک ہی رہا، مسئلہ ایک ہی رہا، عنوان ایک ہی رہا، مشن ایک ہی رہا، دین ایک ہی رہا، مذہب ایک ہی رہا، شعار ایک ہی رہا، قانون ایک ہی رہا، دعویٰ ایک ہی رہا، منشور ایک ہی رہا، نصب العین ایک ہی رہا، اور لائحہ عمل ایک ہی رہا۔ وہ لائحہ عمل کیا تھا؟ آؤ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وہ لائحہ عمل یہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ میرے دوستو، ہر نبی کے دور میں، ہر رسول کے دور میں، ہر پیغمبر کے دور میں کلمے کا دوسرا حصہ بدلتا رہا، نماز کا طریقہ بدلتا رہا، زکوٰۃ کا طریقہ بدلتا رہا، خیرات کا طریقہ بدلتا رہا، صدقے کا طریقہ بدلتا رہا، حج کا عنوان بدلتا رہا، روزے کی کیفیت بدلتی رہی، عبادت کی کیفیت بدلتی رہی، لیکن لا الہ الا اللہ حضرت آدم کے زمانے میں بھی یہی تھا،
حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی تھا، بلکہ ہر پیغمبر کے زمانے میں یہی تھا، فرق کوئی نہیں آیا، کسی نبی نے فرق نہیں کیا، رب نے فرق کرنے ہی نہیں دیا۔ یعنی حضرت آدم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ کلمے کا پہلا حصہ دیکھ لیجئے گا، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ کہا گیا، اور اس کے بعد اسی طرح حضرت آدم کے بعد حضرت نوح آئے، شروع میں لا الہ الا اللہ کہا، حضرت آدم کی جگہ دوسرے حصے پر اپنا نام لگا دیا، حضرت ابراہیم تشریف لائے، پہلا حصہ لا الہ الا اللہ رہا، حضرت آدم کی جگہ دوسرا حصہ بدل گیا، ابراہیم خلیل اللہ کہہ دیا گیا، اسماعیل دنیا میں تشریف لائے، لا الہ الا اللہ کو نہیں بدلا، اسماعیل ذبیح اللہ کو بدل دیا، موسیٰ علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ کو نہیں بدلا، موسیٰ کلیم اللہ بدل دیا، داؤد علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، آگے نبی کا نام لگا دیا، عیسیٰ علیہ السلام آئے تو لا الہ الا اللہ نہیں بدلا، آگے عیسیٰ روح اللہ نبی کا نام بدل دیا، سیدنا محمد الرسول اللہ آئے تو لا الہ الا اللہ نہیں بدلا، محمد الرسول اللہ کہہ دیا گیا۔ میرے دوستو، آپ نے سنا کہ لا الہ الا اللہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لا الہ الا اللہ میں کوئی لفظ نہیں بدلا، یعنی لا الہ الا اللہ میں کوئی فرق ہی نہیں آیا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا؟ لا الہ کا کیا معنی؟ ہم نے تو لا الہ کا معنی معبود سمجھا ہوا ہے کہ الہ کا معنی صرف معبود ہے۔ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس بات ختم ہو گئی، لیکن یہ بالکل غلط بات ہے۔ آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا الہ کا معنی کیا۔ الہ کا معنی صرف معبود نہیں، الہ کا معنی صرف حاجت روا نہیں، الہ کا معنی صرف سجدوں کے لائق نہیں، بلکہ الہ کے کون کون سے معنی، کتنے معنی، کیسے معنی ہیں، آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ الہ کا معنی مولا بھی ہے، الہ کا معنی داتا بھی ہے، الہ کا معنی مختار بھی ہے، الہ کا معنی ہر جگہ موجود بھی ہے، الہ کا معنی مشکل کشا بھی ہے، الہ کا معنی حاجت روا بھی ہے، الہ کا معنی عالم الغیب بھی ہے، الہ کا معنی ہر چیز کو دیکھنے والا بھی ہے، الہ کا معنی ہر ایک کی بگڑی بنانے والا بھی ہے، الہ کا معنی ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا بھی ہے، الہ کا معنی ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا بھی ہے، ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا بھی ہے۔ میرے بھائیو، اس کے اوپر میں کوئی الفاظ بیان نہیں کر سکتا۔ جو الہ کا معنی سمجھ جائے اس کے لیے شرک کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں، وہ شرک کو سمجھ جائے گا، اس سے بچ جائے گا، اس سے محفوظ ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، اور جس وقت تم کہتے ہو لا الہ ایک تلوار ہے جو الہ پر چلتی ہے، لا الہ یعنی الہ کوئی نہیں ہے الا اللہ مگر اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ ہر جگہ کوئی موجود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی راتوں کو دیکھنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ذروں کو جاننے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی طریقوں میں سننے والا نہیں۔ ہمارا کلمہ بے فائدہ کیوں ہو جاتا ہے؟ ہمارا کلمہ بے فائدہ کہاں ہو جاتا ہے؟ لا الہ جب لا کی تلوار الہ پر پڑی تو تمام معنی اس میں آ گئے، الا اللہ مگر اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں اور کوئی حاجت روا نہیں۔ لیکن ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کر پھر حضرت علی کو مشکل کشا کہیں تو یہ کیا شرک نہیں؟ لا الہ الا اللہ پڑھ کر ہم حضرت حسین کو مشکل کشا کہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ کر پھر خواجہ علی حجویری لاہوری کو داتا کہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ کر پھر ہم چشتی اجمیری کو کشتی پار لگانے والا کہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ کر پھر عبدالقادر جیلانی کو بیڑ تار کرنے والا کہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ کر پھر امام بری کو کھوٹی قسمت کھری کرنے والا کہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ کر پھر درباروں اور مزاروں کو بگڑی بنانے والا کہیں، اور پھر ان بزرگوں کی
بھی ہر جگہ موجود کہیں، موت و حیا کا مالک کہیں، اور معراج کی رات پیغمبر کو کندھا دینے والا کہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے زیادہ اور میں الہ کی کیا تسبیح بیان کروں، اس کے علاوہ اور میں زیادہ کیا اپنی مالک کی تسبیح پڑھوں۔ پڑھیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عقیدہ یہ رکھیں کہ نبی عالم الغیب ہے، عقیدہ یہ رکھیں کہ پیغمبر بھی مختار کل ہے، عقیدہ یہ رکھیں کہ مولا علی مشکل کشا ہے، عقیدہ یہ رکھیں کہ مولا حسین مددگار ہے، عقیدہ یہ رکھیں کہ دادا علی حجویری ہے، عقیدہ یہ رکھیں کہ پیر ہر جگہ موجود ہے، عقیدہ یہ رکھیں کہ پیر تو غیب کا علم جانتا ہے، عقیدہ یہ رکھیں کہ پیر تو سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ کرنے والا ہے۔ اور اقرار ہم نے کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مختار کل نہیں، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ کلمے میں ہم نے یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، تیرے اس لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو کروڑ مرتبہ کلمہ پڑھ، تو کروڑ مرتبہ اس کلمے کا ذکر کر، تو کروڑ مرتبہ اس کلمے کا ورد کر، تو کروڑ مرتبہ اس کلمے کا اظہار کر، تو کروڑ مرتبہ اس کلمے کا اقرار کر، تو کروڑ مرتبہ اس کلمے کے نعرے لگا، لیکن جب تک تیرا یہ عقیدہ نہیں ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی مختار کل ہے، حاضر و ناظر ہے، عالم الغیب ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، ان کے سوا اور کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی حاضر و ناظر نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، تو تیرے اس کلمے کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کسی پیغمبر میں نہیں ہے، کسی رسول میں نہیں ہے، کسی نبی میں نہیں ہے، کسی پیر میں نہیں، کسی بزرگ میں نہیں، کسی کتب میں نہیں، کسی مورت میں نہیں، کسی صورت میں نہیں، کسی بت میں نہیں، کسی شجر میں نہیں، کسی حجر میں نہیں، کسی قبر میں نہیں، چاند میں نہیں، سورج میں نہیں، ستاروں میں نہیں، مزاروں میں نہیں، دربار میں نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب صرف ایک ہے کہ مجھے پالنے والا، مجھے رزق دینے والا، میری مدد کرنے والا، میری حاجتیں پوری کرنے والا صرف ایک ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے میرا رب ہے، وہ میرا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ میرے بھائیو، صرف یہی کچھ الفاظ تھے جو آپ کے سامنے بیان کرنے تھے۔ میں نے اپنے الفاظ کو آپ کے سامنے قرآن پاک کی روشنی میں رکھ دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو میری بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ میرا ٹائم بھی ختم ہونے کو آتا ہے، لہٰذا آپ نے اس چیز پر عمل کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی نہیں، لا الہ الا اللہ کو پڑھ کر اس کو سمجھنا بھی کافی ہے، لا الہ الا اللہ کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم نے آج کے بعد سارے لوگ یہ عہد کر لیں کہ مشکل کشا ماننا ہے ایک رب کو، حاجت روا ماننا ہے ایک رب کو، رزق دینے والا ماننا ہے ایک رب کو، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی ذلت دینے والا نہیں۔ آج کے بعد ہم نے ماننا ہے اپنے ایک رب کو کہ ایک رب کی شان ہے جو حاضر بھی ہے، جو ناظر بھی ہے۔ اس رب کے علاوہ کوئی پیر حاضر ناظر نہیں، کوئی نبی حاضر ناظر نہیں۔ آپ لوگ میرے ساتھ اس عہد کو قبول کریں کہ اللہ کے سوا کوئی اور رازق نہیں، کوئی اور مالک نہیں، کوئی اور خالق نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس طریقے سے آپ کو میں نے بات سمجھائی؟ امید کرتا ہوں سمجھ آ چکی ہوگی۔ جی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔